باب متى يصح سماع الصغیر، باب کہ کب صحیح ہوتا ہے چھوٹے بچے کا سننا، یعنی کس عمر میں وہ سنے تو اس سے روایت کیا جا سکتا ہے، یعنی عمر کی وہ کون سی حد ہے جس میں ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو حاصل کر کے پھر وہ آگے بھی بتا سکتا ہے، کس عمر میں. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا سوار ہو کر ایک گدھی پر، اتان یعنی مؤنث گدھا، گدھی، ایک گدھی پہ سوار ہو کے میں آیا. وَأَنَا اور میں یومئذ اس دن قد ناہزت قریب ہو چکا تھا الاحتلام یعنی بلوغ کے، یعنی میں بالغ ہونے کے قریب ہی تھا، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں نماز پڑھا رہے تھے. مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب میں ایک گدھی پہ سوار ہو کے آپ کے پاس گیا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے الی غیر جدار، بغیر کسی دیوار کی طرف منہ کیے، یعنی سترے کے بغیر. سترا کہتے ہیں اس چیز کو جو نمازی اپنے آگے نماز کے وقت رکھتے. فمررت تو میں گزرا بین یدی بعض الصف، بعض صفوں کے آگے سے، یعنی کوئی چونکہ سترا نہیں تھا اس لیے میں صفوں کو کراس کرتا ہوا چلا گیا کیونکہ ابھی بچے تھے. وارسلت الاتانا، اور میں نے چھوڑ دیا گدھی کو ترتاؤ کے چرتی پھرتی رہے، یعنی اس سے نیچے اتر آیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ کچھ چر چگ لے، اور خود میں نمازیوں کی صفوں کے آگے سے گزر گیا. وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، اور ایک صف میں داخل بھی ہو گیا جس طرح چھوٹے بچے کرتے ہیں. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، تو نہ ناپسند کیا اس چیز کو علیہ میرے خلاف احدن کسی نے، یعنی کسی نے اسے ناپسند نہیں کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. تو اس سے کیا دلیل نکلتی ہے کہ ابن عباس نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جبکہ ان کی عمر ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں بھی جو علم حاصل کیا جائے اگر وہ صحیح ہو، یاد کیا ہوا ہو، تو بڑے ہو کر اس کو بھی روایت کیا جا سکتا ہے. بڑے ہو کر حدثني محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبیدی عن الزہری عن محمود بن ربیع. زہری جو ایک تابعی ہیں، محمود بن ربیع جو صغار صحابہ میں سے، بچے تھے جب صحابی تھے، بچپن میں حضور کو دیکھا، ان سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ محمود بن ربیع کہتے ہیں قال عقلت، مجھے یاد ہے، حفظت، مجھے ابھی تک یاد ہے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجتن وہ کلی، مجہا فی وجہی جو آپ نے میرے چہرے پر پھینکی. ایسے یعنی مجہ ہوتا ہے ایک گھونٹ پانی منہ میں لے کے شرارت سے بچے کی طرف منہ کر کے ایسے اس کو اڑا دینا، اس پانی کو جیسے ایک فوارے کی شکل میں نکالتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن ربیع کے ساتھ ایک مذاق کیا یا ان کے ساتھ ایک کھیل کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے خوشگوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے کیسے مذاق بھی کیا کرتے تھے. اور اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ آیا 5-6 سال کا چھوٹا بچہ تھا، شاید آپ پانی پی رہے ہوں گے، آپ نے پانی کا ایک گھونٹ پی کے اور پانی منہ میں لے کے اس کی طرف اس طرح اچھال دیا ایک طرح سے کہ اس کے اوپر ایک پھوار سی آ پڑی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے. وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، اور میں صرف 5 سال کا تھا. من دلوٍ، ایک ڈول سے، یعنی آپ کے پاس ایک ڈول تھا جس سے آپ نے پانی لے کے میرے منہ پہ پھینک دیا. اگر اب کوئی کرے تو کہے کہ یہ دیکھو اس کے اندر تو کوئی روح بھی نہیں ہے. ہم تو بعض اوقات ایسے کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے یہ کوئی عالم لوگ ہیں کہ ان کے اندر روح بھی نہیں ہے، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. روح ان باتوں سے نہیں آتا، یعنی اس طرح کا مزاح اور اس طرح کی چیزیں کہ جس میں کسی کو اذیت یا تکلیف نہ ہو. اور خاص طور پہ مکہ یا مدینہ میں آپ دیکھیں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہلکا پھلکا پانی پھینک دے تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وضو کے پانی کے لیے لوگ ایک دوسرے پہ جھگڑ پڑتے تھے، تو وہ تو ایک بچے کے لیے باعث برکت بھی تھا.